دل بدلتا ہے، انسان بدلتا ہے، مقصد حیات بدل جاتا ہے، محبت و عداوت کے معیار بدل جاتے ہیں، گھر بدلتا ہے، معاشرہ بدلتا ہے، اخلاق بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، دن بدل جاتے ہیں، راتیں بدل جاتی ہیں، ساقی بدل جاتے ہیں، پیمانے بدل جاتے ہیں، ارے اور تو اور میخانے بھی بدل جاتے ہیں، پیر مغاں بھی بدل جاتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر کسی جاندار کی تصویر ہو، حدیث پاک میں آتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا، یا کسی گھر میں کتا پالا جائے تو رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ یہی معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں کسی کی تصویر ہو، کسی سے محبت انسان کر لے اور اس کی تصویر دل کے اندر چھپی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو، پھر اس میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس دل میں اپنی رحمتیں نہیں ڈالتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کے دل میں شیطان کا داخلہ پسند نہیں فرماتے۔ میرے بندو، تم شیطان کو دل میں کیوں داخل ہونے دیتے ہو؟ قبضہ کیوں کرنے دیتے ہو اپنے دل کے اوپر؟ تم میرا ذکر کرو تو شیطان خود بخود دور بھاگے گا۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کے قبضہ کے لیے ایک ابرہہ بادشاہ چلا تھا یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو حکم دیا تھا ان کو کنکریاں مارو، تو انہوں نے کنکریاں مار کے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا، پورا لشکر ہی تباہ کر دیا گیا تھا۔ اب ہمارا دل بھی بیت اللہ کی مانند ہے، اور یہ شیطان بھی ابرہہ ہے، یہ اس دل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم بھی وہ ابابیل والا کام کرو نا۔ اللہ انہوں نے تو کنکریاں پھینکی تھی، اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، جب تم پڑھو گے اس کے اوپر تیر چلیں گے اور اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھ دیں گے۔ تو سالک کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں بار بار لگائے حتیٰ کہ شیطان دفع دور ہو جائے۔ شیطان کو بھگانا مشکل کام نہیں ہے، انتظام اللہ نے سارے کر کے دیے ہوئے ہیں۔ بس ہمیں فکر ہو اپنے دل کی کہ ہم نے اپنے دل کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے دل کو بنانا ہے۔